ایک کوئی مشرک ہے، کافر ہے، اس کو نیک اعمال کا فائدہ آخرت میں نہیں ہوگا، دنیا میں اللہ تعالیٰ ضرور دے دے گا. لیکن جو صحیح العقیدہ ہے، مسلمان ہے، اس کے عمل کی قبولیت کے لیے دو شرائط ہیں: رسول اللہ کے طریقے پر ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ریاکاری سے پاک ہو، خدا کی رضا کے لیے ہو، تو وہ قبول ہے، ادروائز وہ ریجیکٹڈ ہے. سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے پاس کوئی مقروض شخص آتا ہے تو اس کو مولا علی ایک دعا سکھاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ دعا مجھے رسول اللہ نے سکھائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے فرمایا تھا اگر کسی کا پہاڑوں پہاڑ بھی قرضہ ہو نا تو وہ اتر جائے گا، بشرطے کہ اس کی نیت صحیح ہو، اتارنے کی ہو بھی. تو اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ میرے لیے حلال کے رزق کو کفایت والا کر دے اور حرام سے بچاتے ہوئے. کتنی پیاری دعا ہے، یہ دعا یاد کریں. یہ آپ کو مشکات المصابیح کی دوسری جلد میں شروع میں دعاؤں والے چیپٹر میں مل جائے گی. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اور مجھے اپنے فضل سے ہر چیز سے غنی کر دے، بس تو ہی میرے لیے کافی ہو جا. یہ دعا چھوٹی سی دعا ہے صحیح سند کے ساتھ. تو رزق کا مانگنا، رزق حلال کا مانگنا، اور اللہ کے سوا کسی کی محتاجی نہ ہو یہ دعا مانگنا، یہ نبی علیہ السلام نے ہمیں دعائیں تعلیم فرمائی ہیں. اب میرے بھائیوں بڑی اہم ترین آیت آ رہی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28.